بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی عزیز طلباء، کل کا سبق ہم نے پڑھا تھا حذف، ابدال، اسکان اور ادغام. ان کی تعریفات ہم نے پڑھی اور فائدہ رابعہ بھی ہم نے پڑھا کہ اب اقسام میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کو تعلیل کہتے ہیں، اور جو تبدیلی محموز میں واقع ہوتی ہے اس کو تخفیف کہتے ہیں، اور مضاف میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کو ادغام کہا جاتا ہے. تو یہ فائدہ پڑا تھا. آگے محموز کے قاعدے بیان کر رہے ہیں، ضوابط، اصول بیان کر رہے ہیں، قاعدے بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلا جو قاعدہ یہاں پہ ذکر ہے وہ قاعدہ پڑھتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے جہاں کہیں ایک حمزہ ساکن ہو وہاں حمزہ کو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. جہاں کہیں ایک حمزہ ساکن ہو، ایک حمزے کی بات ہو رہی ہے، ایک حمزہ ساکن ہو اور وہاں حمزہ کو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. جیسے راسن، ذیبن، بوسن کہ اصل میں راسن، ذئبن اور بؤسن تھے. اب دیکھیں راسن، ذئبن اور بؤسن کی مثال کے اندر آپ دیکھیں، اس مثال کے اندر جی اب دیکھیں راسن، ذئبن، بوسن کے اندر یہاں پہ قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ حمزہ ساکن ہو اس حمزے کو موافق حرکت ماقبل کے یعنی موافق حرکت حرف علت سے بدلنا جائز ہے. دیکھیں اب راسن سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ہے مفتوح، اس کو زبر ہے. ٹھیک ہے، زبر ہے تو زبر کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ الف کا تقاضا کرتی ہے. لہذا تو حمزہ کو یہاں پہ الف سے بدلنا جائز ہے. اب راسن کو حمزہ کو الف سے بدلا تو یہ کیا بن گیا؟ راسن بن گیا. کیا بن گیا؟ راسن. کیا بن گیا؟ راسن. یہاں پہ راسن. اب ذئبن والی مثال دیکھیں. یہاں پہ جو ذئبن والی مثال ہے اس کے اندر دیکھیں حمزہ ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا زیر ہے، تو اس حمزے کو موافق حرکت کے حرف علت سے بدلنا جائز ہے. تو زیر کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ یا زیر جو ہوتی ہے یا کا تقاضا کرتی ہے. جیسے عزیز طلباء آپ نے اوپر پڑھ لیا کہ بھائی جو زیر ہوتی ہے، زیر سے ان حرکات سے یا بنتی ہے. ٹھیک ہے، زیر کو کھینچنے سے یا پیدا ہوتی ہے، الف کو کھینچنے سے، زبر کو کھینچنے سے الف پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ضمہ پیش کو کھینچنے سے واو پیدا ہوتی ہے. تو یہ ان کی موافق حرکتیں ہیں. تو یہاں پہ حمزہ ساکن تھا اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر تھی تو اس حمزے کو موافق حرکت ماقبل کے ٹھیک ہے یا سے تبدیل کر دیا گیا. تو زال جو تھا اس سے پہلے والا حرف تھا، ماقبل تھا اور اس کو زیر تھی، کسرہ تھا، تو اس حمزے کو موافق حرکت ماقبل کے یا سے تبدیل کر دیا گیا. تو زیبن سے ریبن بن گیا. زیبن سے کیا بن گیا؟ زیبن زیبون بن گیا. اور اسی طرح بؤسن میں حمزہ ساکن تھا، اس سے پہلے والے حرف پر پیش تھا تو اس پہلے والی حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے اس کو بدل دیا گیا تو بؤسن سے بوسن بن گیا. ٹھیک ہے، یہ ضابطہ سمجھ میں آ گیا. جی حضرت. جہاں کہیں ایک حمزہ ساکن ہو اور وہاں
حمزہ کو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. اس سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. اس کو ہم نے دوسرے انداز میں یوں کہا کہ حمزہ ساکن ہو تو اس حمزے کو موافق حرکت ماقبل کے اس سے پہلے والے حرف کے، ٹھیک ہے نا، موافق حرکت ماقبل کے حرف علت سے بدلنا جائز ہے. تو حمزہ ساکن تھا، اس سے پہلے والا جو حرف تھا اس کو ہم کہیں گے ماقبل. پہلے والے حرف کی حرکت کے موافق اس حمزے کو الف سے بدلنا جائز ہے. اب دیکھو، راسن میں حمزہ ساکن تھا تو اس کو الف سے بدل دیا گیا، موافق حرکت ماقبل کے. ذئبن میں حمزہ ساکن تھا اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر تھی تو اس حمزے ساکن کو یا سے بدل دیا گیا. اسی طرح بؤسن میں حمزہ ساکن تھا، اس سے پہلے والے حرف پر پیش تھا تو اس حرف کی حرکت کے موافق اس حمزے کو بدل دیا گیا. ٹھیک ہے، تو جو ضمہ ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، وہ کون سے حرف کا تقاضا کرتا ہے؟ واو کا. ضمہ سے واو پیدا ہوتی ہے، اور جو ہے نا فتح سے زبر سے الف پیدا ہوتا ہے، اور زیر سے یا پیدا ہوتی ہے. اسی طرح پیش سے واو پیدا ہوتی ہے. تو یہ موافق حرکتیں ہیں، ان کو موافق حرکت ماقبل کے حرف علت سے بدل دیا گیا ہے. یہاں پہ یہ قاعدہ سمجھ میں آیا عزیز طلبہ؟ جی الحمدللہ. جی، تو حمزہ ساکن اس سے پہلے والے حرف کو موافق حرکت ماقبل کے حرف علت سے بدل دیا. جی سر، ٹھیک ہے، جو چیز کھینچنے سے پیدا ہوتی ہے وہ وہی دے دیں گے. جی، آگے دوسرا قاعدہ. پہلے تھا ایک حمزے کی بات تھی، پہلے ایک حمزے کی بات تھی، یہاں پر دو حمزوں کی بات ہے. ٹھیک ہے، جہاں کہیں دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہوں، جہاں کہیں دو حمزے ایک کلمے میں جمع ہو جائیں. جی عزیز طلباء دیکھیں، جہاں کہیں دو حمزے ایک کلمے میں جمع ہوں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے. پہلے حرف علت سے بدلنا واجب ہے. ابھی ساتھی آ رہے ہیں بار بار، یار ٹائم پہ نہیں آتے. جی، جیسے دیکھیں آمن، اومن، ایمانن. اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ آمن اور اومن اور ایمانن، یہاں پر یہ قاعدہ جاری کر کے بتا دیا ہے. یہاں پر یہ جو تین مثالیں ہیں، آمن والی، اومن والی اور ایمان والی، ٹھیک ہے. آمن ماضی، آمن فعل ماضی معلوم، اومن فعل ماضی مجہول، اور ایمانن اس کی مصدر ہے. اب دیکھیں یہاں پر ان تمام مثالوں میں دو دو حمزے جمع ہیں، دو حمزے ماضی معلوم میں دو حمزے جمع ہو گئے. اس سے پہلے والا حرف جو تھا نا اس پہ زبر تھی تو اس زبر والے حرف کے موافق اس کو بدل دیا گیا. اب دیکھیں آمن، اومن، ایمانن، یہ اصل میں امن ہے. اصل میں کیا تھا؟ آمن اصل میں کیا تھا؟ امنا. جی، یہ جو آمن لکھا ہوا ہے، آمن، یہ آمن اصل میں تھا آمن. آمن. جی، اصل میں تھا امن. آمن اصل میں کیا تھا؟ آمن. امن. اب دیکھیں اس کے اندر، دیکھیں امن میں، دیکھیں اس میں دو حمزے جمع ہو گئے ہیں. امن میں کتنے حمزے جمع ہو گئے ہیں؟ دو حمزے ہیں نا. تو کہا جا رہا ہے کہ جب دو حمزے ایک کلمہ میں جمع ہو جائے، ایک کلمہ میں، ایک لفظ میں، ایک صیغے کے اندر دو حمزے جمع ہو جائیں اور کیا ہو، دوسرا حمزہ ساکن ہو، دوسرا حمزہ کیا ہو؟ ساکن ہو. تو
تو دوسرے حمزہ کو پہلے والے حمزہ کے حرکت کے موافق بدلیں گے۔ اب دیکھو پہلے والے حمزے کے اوپر زبر ہے، اور زبر کس کا تقاضا کرتی ہے؟ الف کا۔ زبر کس کا تقاضا کرتی ہے؟ الف کا۔ الف کا۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ بھائی زبر سے الف پیدا ہوتا ہے، زبر جو حرکت ہے اس سے الف پیدا ہوتا ہے، اور زیر کی حرکت سے یا پیدا ہوتا ہے، اور پیش والی حرکت سے واو پیدا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں دو حمزہ ایک کلمے میں جمع ہیں، دوسرا حمزہ ساکن تھا اور پہلا حمزہ متحرک تھا، زبر والا تھا، تو اس دوسرے حمزہ پہلے حمزے کے موافق حرکت کے بدلنا واجب ہے۔ تو آمنہ کو کیسے پڑھیں گے؟ آمنہ۔ دوسرے حمزے بھائی آواز بند کر دیں، مائک بند کر دیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ آمنہ سے آمنہ کیسے بنا، سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی، جی استاد جی۔ آگے چلتے ہیں، دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری مثال ہے اومنہ، ٹھیک ہے۔ اومنہ اصل میں تھا اؤمنہ، اصل میں کیا تھا؟ اؤمنہ، اومنا۔ اؤمنہ۔ دیکھو آپ دیکھیں جو اصل ہے اس کے اندر دیکھو دو حمزے جمع ہو گئے ہیں، دو حمزے جمع ہو گئے ہیں، اؤمنہ، سمجھ میں آیا؟ دو حمزے جمع ہے، اؤمنہ۔ اب دیکھیں یہاں پر دو حمزے جمع ہو گئے، تو دوسرا حمزہ کیا تھا؟ ساکن تھا۔ ایک کلمے میں دو حمزہ آ گئے ہیں، دوسرا حمزہ ساکن تھا، تو دوسرے حمزے کو موافق حرکت ماقبل کے، یعنی دوسرا حمزے سے پہلے والا جو حمزہ ہے اس کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب تھا۔ تو اؤمنہ کو ہم واو سے بدل دیا گیا، تو کیا بن گیا؟ اومنہ۔ تو کیا بن گیا؟ اومنہ، او میں نے ٹھیک ہے، یا یہ والی حرکت بن گئی اومنہ۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ جی حضرت۔ جی۔ اسی طرح دیکھیں دوسرا حمزہ ہے یہاں پر ایمانن، ایمانن۔ آپ دیکھو ایمانن، ایمانن کے اندر دیکھیں دو حمزے ہیں، ایک کلمہ ہے، ایک صیغہ ہے۔ اب اس کے اندر دو دو حروف جمع ہو گئے ہیں، دو حمزے جمع ہو گئے ہیں۔ کتنے حمزے جمع ہو گئے ہیں؟ ایمانن، دو بھائی نظر آ رہا ہے نا؟ دو حمزہ۔ دو حمزے جمع ہو گئے ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، پہلے والے حرف پہ کون سا اعراب ہے، حرکت کون سی ہے؟ اب دیکھیں زیر آ رہی ہے نا، تو زیر کا تقاضا کیا ہے؟ یا۔ تو یہ حمزہ جو یا ساکن تھا حمزے کو یا سے بدل دیا گیا، تو ایمانن سے کیا بن گیا؟ ایمان۔ ایمانن، ایمانن بن گیا، ایمانن۔ یہ دو قاعدے سمجھ میں آ گئے؟ جی پہلا استاد۔ جی حضرت۔ پہلا قاعدہ تھا جواز کا، دوسرا قاعدہ ہے وجوب کا، ورنہ اس میں حمزے کو بدلنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ جی استاد۔ اور پہلا تھا جواز کا۔ اب دیکھو جواز کا تھا، اس لیے جو نا کئی مرتبہ آپ عربی کتب کے اندر دیکھیں گے کہ رأسن لکھا ہوگا، رأسن حمزے کے ساتھ رأسن، ٹھیک ہے؟ تو جی اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، رأسن ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ دیکھیں اب آمن اومن ایمانن، اصل میں تھا امن اؤمن ایمانن، ایک کلمہ تھا، اس میں دو حمزے جمع ہو گئے، دوسرا حمزہ ساکن تھا، تو دوسرے حمزے کو ساکن کو موافق حرکت ماقبل کے، یعنی اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کے موافق ہم نے دیکھا کہ دو حمزے جمع ہو گئے ہیں۔ پہلے دوسرا حمزہ ساکن تھا، اس سے پہلے والا حمزہ جو تھا اس پہ ہم نے اعراب دیکھا، اس پہ اعراب تھی زبر،
تو دوسرے حمزے کو الف سے بدل دیا گیا. اور اؤمن کے اندر ہم نے دیکھا کہ دو حمزے جمع ہو گئے ہیں ایک کلمے میں، اور اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو ہم نے دیکھا وہ پیش تھا، تو پیش جو ہے نا واو کا تقاضا کرتا ہے، تو ہم نے اس حمزے کو واو سے بدل دیا گیا، تو اؤمن سے اومن بن گیا. اسی طرح ایمانن میں بھی دو حمزے جمع ہو گئے، اس سے پہلے والے حرف کو ہم نے دیکھا، اس کی حرکت دیکھی تو اس پہ زیر تھی، تو زیر جو ہوتی ہے یا کا تقاضا کرتی ہے، تو اس کو موافق حرکت ماقبل کے حرف علت سے بدل دیا گیا، تو ایمانن سے ایمانن ہو گیا. یہ دو قاعدے. ٹھیک ہے. تو یہ دو اس قاعدے میں آج ہم نے پڑھی ہے. آگے ہم سبق نہیں چلاتے، بس یہ دو قاعدے یاد ہونے چاہیے. پہلا تھا قاعدہ حمزہ ساکن کا، اس میں ایک حمزے کی بات تھی، ایک حمزے کی بات تھی کہ حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو، زبر ہو. حمزہ ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تو اس حمزے کو موافق حرکت ماقبل کے حرف علت سے بدلنا جائز تھا. تو رأسن سے راسن، اور بؤسن سے بوسن، اور ذئبن سے ذیبن. اور یہاں پر ایک کلمے میں دو حمزے جمع ہو گئے. دیکھیں دوسرا قاعدہ، دیکھیں جہاں کہیں، جی بھائی دیکھیں جہاں کہیں دو حمزے ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں، جمع ہوں، اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، دوسرا حمزہ کیا ہو، ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق، پہلے حمزے کی حرکت کے موافق، اس کو ہم نے کہا کہ موافق حرکت ماقبل کے، اس کو ہم نے یوں تعبیر کیا، موافق حرکت ماقبل کے حرف علت سے بدلنا واجب ہے. جیسے آمن اومن ایمانن، اصل میں تھا امن اؤمن ایمانن، دو حمزے جمع ہو گئے ایک کلمے میں، تو اس حمزے کو موافق حرکت ماقبل کے ہم نے حرف علت سے بدل دیا. ٹھیک ہو گیا؟ جی استاد جی. اب تھوڑا اجرا کرتے ہیں. حضرت اس میں دو سوال جو آپ نے واجب اور رجب کا ذکر کیا، اس کو ذرا دوبارہ دہرا دیں کہ پہلے میں کیا وہ ریسن لکھا ہو پھر بھی ہم راسن نہیں پڑھیں گے، اس کو ریسن پڑھیں گے؟ تبدیلی دیکھیں اس والے کا دونوں صورتوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. جواز کا مطلب ہے جائز ہے، کام کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو کوئی حرج نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. راسن، 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 بؤسن، بوسن، حمزے کے ساتھ پڑھو یا حرف علت کے ساتھ پڑھو، قاعدہ جاری کرو تب بھی ٹھیک، قاعدہ جاری نہ کرو تب بھی ٹھیک. سمجھ آ گیا؟ جی حضرت صحیح. اور اس میں دوسرا سوال یہ کہ ہم نے ان کی اصلیت جب تبدیل کر دی تو ہمیں واپس اگر لفظ کو اپنی اصلیت پر لانا ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس یہاں پہ حمزہ ہی تھا؟ اس کا اندازہ دیکھیں نا، ہمیں کیسے؟ دیکھیں جو ساتھی اس کی حالت کو تبدیل کرے گا نا اسی کو ہی پتہ چلے گا. لیکن اکثر کتابوں کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ اس پہ قاعدہ جاری نہیں کرتے، قاعدہ جاری نہیں کرتے، نہیں کر. اور اس کو رأسن بؤسن اسی طرح پڑھتے ہیں. کہیں کہیں جو نا کسی کتاب میں آپ کو اگر تبدیلی آ گئی تو آگے، ورنہ جائز ہوتا ہے نا تو جائز والی صورت یہی رکھتے ہیں، تو تاکہ سب کو پتہ چل جائے یہاں پہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بس آپ کو جی قاعدہ صحیح. ایک ضابطہ دیا گیا. جی صحیح. جی جی ٹھیک ہو گیا جی یہ. صحیح. جی استاد جی آسان سا ہے، یعنی کہ اگر ایک حرف علت ہو اور اس سے وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے یعنی کہ حرکت دیکھیں گے، اگر پیش ہے تو واو آ جائے گا، جی اگر اگر زیر آ جائے گی جی زیر آ جائے تو جو نا الف آ جائے گا. جی اگر دو حرف علت جمع ہو جائیں پھر تو علت کی دیکھیں نہیں گے اس بات سے ہو رہی پہلے. ہے، حمزہ کی بات ہو رہی ہے، حمزہ کی. حمزے کو ہم نے تبدیل کرنا ہے حرف علت سے، حمزہ جی کو جی حرف حرف. تو یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے، اس تبدیلی کو کیا کہیں گے ہم؟ تکفیف. اس تبدیلی کو کیا کہیں گے؟ حمزہ الف سے بدل گیا، حمزہ واو سے تخفیف. بدل گیا، حمزہ یا سے تخفیف. بدل گیا، اس تبدیلی کو کیا کہیں گے؟ تکفیف. ٹھیک ہے. تخفیف. جی جی استاد. جی حضرت.
کہیں گے، کل پڑھا تھا نا کہ حمزہ میں جو تغیر ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تخفیف کہا جاتا ہے، تو ان میں تخفیف ہو رہی ہے۔ کل کسی ساتھی نے سوال کیا تھا کہ استاد جی یہاں پہ جو حمزے کی بات ہوئی ہے تخفیف کی، لیکن حمزے کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا، تو یہاں پر آج کے سبق میں آپ نے وہ پڑھ لیا، ٹھیک ہو گیا؟ جی استاد جی، تو اور ابھی استاد جی جو ساکن حمزہ ہوگا اس کو تبدیل کر دیں گے؟ جی جی، ساکن حمزہ، متحرک کو نہیں، ساکن حمزے کی بات ہو رہی ہے۔ یا تو جی کلمے میں، ایک کلمے میں حمزہ ہوگا ساکن، یا دو، ایک ہی کلمے میں دو حمزے ہوں گے، دوسرا ساکن ہوگا، پہلا متحرک ہوگا، اس کو زبر زیر یا پیش میں سے کوئی چیز ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے استاد۔ جی استاد۔ چلو آگے جو ہے نا اجرا تھوڑا کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، لیکن یہاں پہ کل میں تھوڑا اس کو مزید تھوڑا جو نا اس پہ بات کریں گے، جو دوسرا قاعدہ ہم نے وجوب والا پڑھا ہے نا، جو دو حمزے جمع ہو جائیں تو اس کو جو نا موافق حرکت ماقبل کے عرب علت سے بدلنا واجب ہوتا ہے، صحیح ہے سر۔ ٹھیک ہے؟ نہیں بس اسی میں ہی حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، آج ہم نے جو قواعد پڑھے، یہاں پہ دیکھیں، اب ساتھی کوئی مجھے بتائے، لا یؤمنون، لا یؤمنون، جی استاد جی، واؤ سے جی، تبدیل لا ہوگا پہلے۔ یؤمنون کا وزن نکالیں، لا یؤمنون کا وزن نکالیں، سیگا بتائیں، واحد تثنیہ جمع ہے، بس بتائیں کون سی ہے، مجھے کوئی ساتھی بتائے۔ آپ اس آمن کا وزن جو یؤمن، ہے نا وہ آمن آمن یؤمن یفعلون، یفعلون، علون۔ لا یفعلون، لا یفعلون، ٹھیک ہے، اس کا وزن ہے لا یفعلون۔ اب دیکھیں، کون سا سیگا ہے؟ واحد تثنیہ جمع ہے، جمع ہے، واحد واحد مذکر غائب۔ کوئی اور ساتھی بتائے بھائی، واحد تثنیہ جمع ہے؟ عدد جمع، جمع ہے، جمع 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 مذکر ہے، غائب۔ جمع کی علامت کون سی ہے جمع کی؟ استاد جی اس عدد میں نون، واو نون اعرابی، واو اور نون۔ نون، واو نون، ٹھیک ہے، یہ جمع کی علامت ہے، واو نون یہ جمع کی علامت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کوئی ساتھی بتائے بس کون سی ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، یہ کیا ہے؟ مضارع ہے حضرت۔ مضارع ہے، جی حضرت۔ کیا رہا؟ حضرت نفی مضارع، جی حضرت، مضارع مضارع مثبت ہے منفی ہے؟ حضرت مجهول ہے۔ نفی ہے۔ بھائی کہو نا، مضارع منفی معلوم ہے نا؟ جی حضرت، اچھا منفی معلوم، صحیح۔ منفی ہے نا، دیکھو لا آ رہا ہے نا، لا۔ جی حضرت۔ صحیح، منفی مجہول نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیں، آپ کو پہلے ہی رابطہ ایک بتایا تھا کہ بھائی دیکھیں، ہر وہ باب جس کا ماضی کیا ہو، ہر وہ باب جس کا ماضی چار حرفی چار ہو، حرفی ہے، وہ اس وہ سے مضموم ہوگا۔ مضارع مضموم اور ماقبل آخر مکسور ہوگا، یہ قاعدہ پڑھایا تھا نا، جی حضرت۔ رابطہ
کو بھیجا تھا اس میں بھی اسی طرح ہی لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ باب جس کا ماضی 4 حرفی ہو اس میں علامت مضارع مضموم اور ماقبل آخر یعنی آخری حرف سے پہلے والا حرف یعنی عین کلمہ وہ کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا. تو یہ معلوم ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ صحیح ہے، معلوم معلوم ہو کا معلوم ہے۔ جی استاد جی کو غلط. میم کو کسرہ نہ ہوتا بلکہ میم کو زبر ہوتی، یؤمنون ہوتا تو یہ مجہول ہوتا. عین کلمہ مکسور ہے تو یہ معروف کا صیغہ بنے گا. ٹھیک ہے. صحیح ہے، صحیح. تو یہاں پہ عین کلمہ یہاں مقصور ہے. پہ یہاں پہ لا یؤمنون میں کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے کہ حمزہ صحیح. ساکن ہے؟ حمزہ کیا ہے؟ ساکن ہے، حمزہ ساکن ہے. اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ پیش ہے، جمع ہے، واو ہوگا ضمہ استاد. ضمہ تو کس سے تبدیل کریں گے؟ واو سے استاد جی. واو واو سے. سے۔ یہاں پہ واو سے بدلنا جائز ہے کیونکہ اس میں ایک حمزہ ہے، دو حمزے کی بات نہیں ہے. اس کو نہیں. نہیں، آپ لا یؤمنون بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا یؤمنون یؤمنون یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جواز ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی جی ہاں، استاد جی. جی بھائی. تو اب یہ بتائیں ثلاثی ہے یا ثلاثی ہے یا ثلاثی مجرد ہے یا مزید ہے؟ یہ کوئی اور ساتھی بتائے. حضرت یہ مزید ہے، ثلاثی مزید مزید ہے، ہے. مزید کی حضرت کون یہ سی آمنہ، علامت؟ حضرت ہاں یہ آمنہ ہے. جی مزید ہے، ثلاثی مزید ہے. کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ بھائی ثلاثی مزید کے 4 ابواب ہوتے ہیں جس میں علامت مضارع مضموم ہوتا ہے. تو یہاں پہ علامت مضارع مضموم ہے تو لہذا یہ کیا ہوگا؟ ثلاثی مزید ہوگا. ثلاثی مزید ہوگا. مزید، جی ہاں، اور اب تک سامنے کیا ہے؟ حضرت حضرت محموز ہوگا. ایک ساتھی نہ بتائے، بار بار دوسرے ساتھیوں کو ہی موقع دیں. جی بھائی، اب تک سامنے کیا ہوگا؟ محموز محموز ہوگا. محموز کی کون سی قسم ہوگی؟ جی کوئی اور محمود. ساتھی؟ محموز محمود الفا الفا. ہوگا. محمود الفا ہوگا. محمود الفا ہوگا. بھائی محمود الفا کوئی اور ساتھی بتائے، محمود الفا کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت جس کے جس کے عین کلمے میں کلمہ میں حمزہ ہو. حمزہ ہو، تو فا کلمہ میں حمزہ ہو، فا کلمہ میں حمزہ ہو۔ فا کلمہ میں حمزہ ہو اس کو محمود الفا کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اور باب کون سا ہے؟ کوئی اور ساتھی بتائے باب کون سا ہے؟ اور باب افعال، باب افعال ہے. علامت کون سی ہے باب افعال کی اس کے اندر؟ حضرت افعل یفعل، اس کا جو وزن ہے یفعلون ہے۔ او بھائی دیکھیں اس میں دو حضرت چیزیں حمزہ آپ حمزہ شروع میں، حمزہ شروع میں استاد جی حضرت. ایک تو علامت مضارع مضموم ہوگی اور ایک تو دوسرا جو نا ماضی میں حمزہ ہے باب افعال والا قطعی حمزہ، اور دوسرا بھائی ابھی کوئی اور ساتھی بتا رہا تھا وجہ. استاد حضرت جی اکرمہ کے وزن پہ ہے نا یہ. علامت مضارع مضموم ہے اور 4 حرفی ہے. علامت مضارع مضموم ہے 4 حرفی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں عین اس کے عین اندر کلمہ عین حمزہ کلمہ شروع میں ہے مکسور اس ہے، کا. عین کلمہ مکسور ہے۔ نہیں نہیں یار، جو وجہ حمزہ بتائیں حمزہ قطعی دیکھو. حمزہ قطعی اب شروع میں ہے استاد جی. مجھے بولنے دیں. ایک وجہ بھائی نے بتائی کہ بھائی ماضی میں حمزہ قطعی ہے. ٹھیک ہے. امن آمن، ٹھیک ہے، آمن ہو گیا، حمزہ تھا. امن 2 حمزے تھے، پہلا حمزہ قطعی تھا اس کو الف سے بدل دیا گیا ثانی حمزے کو تو آمن بن گیا، تو اس میں حمزہ آ گیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ بھائی اس کا جو مضارع ہے، مضارع میں دیکھیں نہ علامت نہ تشدید ہے، نہ فا کلمے کے بعد الف زائد ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ چیزیں نہ ہوں تو آخر میں یہی باب بچ جاتا ہے، باب افعال. ٹھیک ہے، جی سمجھ آ گیا؟ جی استاد جی نہ تفعیل ہوگا جی نہ حضرت، مفعلہ ہوگا. تفعیل میں تشدید آتی ہے ان کلمے میں، اس پہ تشدید نہیں ہے. مفعل میں فا کلمے کے بعد الف ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے.
ठीक है, लिहाजा ये बाब कौन सा बन गया, इफ़ाल बनेगा। चलो, अब देखिए ये है, आ मन्ना, आ मन्ना, आ मन्ना। असल में असल में दा मन्ना, असल में दा मन्ना जी। सर जी ये भी जहां पर आप बीस तलबा, जहां पर आपको हमजा अलिफ के ऊपर ऐसे खड़ा जबर नजर आए ना, अलिफ के ऊपर खड़ा जबर नजर आए, तो वहां पे आप समझ जाएं कि वहां पर दो हमजे हैं। वहां पर कितने हमजे हैं? दो। दो। दो हमजे, एक साकिन था, दूसरा मुतहरिक था, जबर वाला था, तो उसको अलिफ से बदल दिया गया सानी हमजे को। ठीक है, अमन्ना असल में था अमन्ना जी। जी सर जी ये भी अमन्ना, इसका वजन निकाले कोई, वजन असल सूरत वाला निकालेंगे, असल असल में जिस तरह था, असल में था अ मनना, अफ अलना, अफ अलना, हम। अफ अलना। इसका वजन अफ अलना करेंगे, यूं नहीं निकालेंगे कि फा अलना यूं नहीं निकालेंगे, बल्कि असल वजन असल सीगे का निकालेंगे। असल में था मनना, तो वजन निकलेगा अफ अलना। ठीक है, जी सर जी ठीक है। सीगा कौन सा है, जल्दी बताएं। ये भाई उस्मान अली साहब माशाल्लाह पहले ही लिख के भेज रहे हैं कि ये बाब है, फलां चीज है, माशाल्लाह बहुत अच्छा। सर जी ये सर मजीक जी है। माजी मारूफ है। माजी है, माजी है, अफअलना अकरमना की तरह। ठीक है, जी सर। अब इसमें भी वही कायदा जारी हुआ जो हमने दूसरा सानी में कायदा पढ़ा था कि दो हमजा जमा हो जाएं एक कलमे में। पहला दूसरा हमजा जो साकिन हो, तो उस साकिन हमजे को पहले वाले हरफ की हरकत से बदलना वाजिब है। तो जी अमन्ना, उसको हमने आमन्ना पढ़ दिया, ठीक हो गया। जी सर जी पता था, तो सब पहले अलिफ करते हैं। जी, तो ये आज माशाल्लाह यहाँ पे थोड़ा अच्छा, किया है जरा, आगे तो सर कल ये से इंशाल्लाह इदगाम भी हो दोबारा। गया ना, और ये जो हमजा वाला कायदा है, ये भी दोनों इकट्ठे आ गए। देखिए हमजा वाला हो गया, लेकिन इसको हम मुजाफ वाला कायदा नहीं कहेंगे, बस यूं कहेंगे यहाँ पे इदगाम हुआ है, दो हरफ जी एक जैसे इदगाम। जमा हुए, तो उनको मिला दिया गया है, यहाँ पे जोड़ दिया गया है, इदगाम हुआ है। लेकिन इसको हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें जो ना जो ना क्या कहते हैं, ये मुजाफ है, मुजाफ नहीं कहेंगे। यूं कहेंगे कि इसमें मुजाफ कायदा जारी हुआ है, यूं कहेंगे इसमें मुजाफ वाला कायदा जारी हुआ है, लगता है, क्योंकि दो हरफ एक जैसे जमा हो गए तो उनको मिला देना जरूरी होता है, वरना जो है ना थोड़ी जो है इसके अंदर सिक्किल आ जाता है। आ मन ना, देखो आ मन्ना आसान है, इसको हम पढ़ें आ मन ना, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, इसमें जो है ना जबान पे इसको लाना थोड़ा दुश्वार है। तो इस दुश्वारी को ख़त्म करने की वजह से दो अरब जो थे एक जैसे थे उनको मिला लिया, जोड़ दिया गया, इसके अंदर इदगाम कर दिया गया, तो इसको यूं कह सकते हैं इसमें मुजाफ वाला कायदा जारी हुआ है। ठीक है, जी सर लेकिन ये मुजाफ जी। नहीं है। ठीक है, अगर मुजाफ सर जी आप नहीं है, अगर सर जी ठीक हो गया। आखिर में होता फिर उसको मुजाफ कहते हैं, अगर आखिर में होता अलिफ ना होता। ऐन और लाम कलमे अच्छा में दो हरफ एक बुलाए, होते हैं ना, अबू इदगाम को होता तो बुलाए फिर वाला कुछ करो। ठीक है अजीज तुलबा, अभी जो है ना क्लास को हम बंद करते हैं, टाइम भी हो गया है। मेरा बच्चा रो रहा है थोड़ा, उसको मैं पता नहीं क्यों रो रहा है, इसको थोड़ा टाइम दूं, ठीक है। जी सर जी। जी सर जी ठीक है सर जी। ठीक